اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کے 28ویں روزے کی دعا، ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفر حظی فیہ من النوافل واکرمنی فیہ باحضار المسائل وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل يا من لا يشغله إلحاح الملحين۔ خدایا اس مہینے میں میرے حصے کو نوافل یعنی مستحب اعمال سے بھر دے اور مجھے درخواستوں کی قبولیت کے ساتھ عزت بخش دے، اور تمام وسائل میں سے میرے وسیلے کو اپنی طرف قریب کر دے۔ اے وہ ذات جو اصرار کرنے والوں کے اصرار سے مشغول نہیں ہوتی، غافل نہیں ہوتی۔ روزہ کے مقدس مہینے رمضان کے 28ویں دن میں ہم غیر اللہ کے ذکر سے خالی دل کے ساتھ کہتے ہیں، خدایا اس دن میرے حصے کو مستحب اعمال سے بڑھا دے۔ نوافل سے مراد وہ مستحب نمازیں ہیں جو فرائض سے زیادہ ہیں۔ عام طور پر ہر وہ مستحب عمل جو واجب اور لازمی نہ ہو نافلہ کہلاتا ہے۔ اگر فرض نماز بغیر نوافل اور اذان و اقامت کے ادا کی جائے تو فرض تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس کی مکمل لذت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اذان بھی دی جائے، اقامت بھی پڑھی جائے اور پھر نماز ادا کی جائے، حتیٰ کہ اقامت اس حد تک، حالانکہ مستحب ہے، اس حد تک اس کی تاکید ہے کہ اگر انسان بغیر اقامت کے نماز کو شروع کر دیتا ہے اور اسے یاد آ جاتا ہے کہ میں نے اقامت نہیں پڑھی ہے، تو اس کو اختیار ہے کہ واجب نماز توڑ کر اس کو اقامت کو پڑھے اور اس کے بعد نماز۔ اتنی اہمیت ہے کہ واجب نماز کو توڑنے کا اس کو اختیار دیا گیا ہے، اس قدر اس کی اہمیت ہے۔ یہی نوافل اور مستحب اعمال ہیں جو انسان کو نماز کے لیے تیار کرتے ہیں۔ معصوم اماموں کی روایات میں آیا ہے کہ نوافل فرض نمازوں کی کمیوں کو بھی پورا کرتے ہیں، ان کے میں جو نقص رہ جاتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ یعنی اگر فرض نماز میں ضروری کیفیت کا خیال نہ رکھا گیا ہو تو نافلہ اس کی تلافی کر دیتی ہے۔ یعنی ادھر ادھر خیالات چلے جاتے ہیں ان واجب نماز میں، تو جو مستحب نمازیں ہوتی ہیں، مستحب نوافل ہوتے ہیں، وہ اس واجب کے اندر جو کمی ہوتی ہے اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف نوافل انسان کی طاعات اور حسنات کے لیے محبت اور کشش کو ظاہر کرتے ہیں، یہاں تک کہ شرعی فرائض سے باہر بھی عبادات کے لیے عشق اور محبت اسے نیک اعمال کی طرف مائل کرتی ہے۔ نوافل نمازوں کی تفصیلات کے لیے فقہی کتابوں اور مجتہدین کے رسالوں سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز شب 11 رکعت ہوتی ہے، جس میں 8 رکعت نافلہ، 2 رکعت شفع اور 1 نماز وتر ہوتی ہے۔ نوافل خاص طور پر نماز شب معصومین کی نظر میں خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ محمد بن مسلم امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بندے کی نماز کا جو حصہ اوپر جاتا ہے وہ آدھا یا 1/3 یا 1/4 یا 1/5واں حصہ ہوتا ہے، بس وہ مقدار جو اس کے دل سے نماز پڑھی گئی ہوتی ہے وہی اوپر جاتی ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، یعنی کلم طیب اور عمل صالح، صالح وہی ہوتا ہے کہ جو دل سے پڑھا جائے تو وہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوافل پڑھنے کا حکم دیا ہے تاکہ فرض نماز میں جو کمی رہ جائے اسے نوافل سے پورا کیا جا سکے۔ امام کاظم علیہ السلام کی ایک اور روایت میں نوافل کی اہمیت بیان ہوئی ہے، نماز نافلہ مومن کے تقرب کا ذریعہ ہے۔
نوافل خاص طور پر نماز شب کو دل کی گہرائیوں سے اور خالق کے ساتھ خلوت میں ادا کرنا اہل دل کے لیے ناقابل بیان لذت اور شیرینی کا باعث ہوتا ہے۔ رات کا وقت محبوب کے ساتھ خلوت اور معبود سے راز و نیاز کا موقع ہے۔ روح کو اللہ کی طرف مائل کرنے اور اس کی بارگاہ میں عاشقانہ عرض نیاز کرنے کا وقت ہے، اور ہر انسان کو چاہیے جب اس کا دل مکمل طور پر تیار ہو تو مستحب عبادات کی طرف متوجہ ہو، لیکن اگر دل میں یہ تیاری نہ ہو تو صرف فرائض پر اکتفا کیا جائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انسان کا دل دو حالتوں میں ہوتا ہے، کبھی قبولیت کی حالت میں ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ جب دل قبولیت کی حالت میں ہو تو نوافل اور مستحب عبادات کی طرف متوجہ ہو، اور جب تیار نہ ہو تو صرف فرائض پر اکتفا کیا جائے۔ اسی طرح امیر کائنات بھی نہج البلاغہ میں فرمائیں ان للقلوب اقبالا و ادبارا، دلوں کے لیے اقبال و ادبار ہوتا ہے، کبھی متوجہ ہوتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ تھکے ماندے ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں۔ تو جب قبولیت کی حالت میں اور متوجہ ہوں تو اس وقت نوافل کو بھی ادا کریں، اور جب تھکے ماندے ہوئے دل تو اس وقت واجب پر اکتفا کیا جائے۔ اسی طرح نماز شب کو قائم کرنا مستحب اعمال اور نوافل سے حصہ پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس مہینے اور اس دن ہمارے حصے کو نوافل سے بھر دے، تو دعا کے دوسرے حصے میں ہم کہتے ہیں خدایا مجھے درخواستوں کی قبولیت کے ساتھ عزت بخش دے۔ انسان مکمل طور پر خواہشات، ضروریات اور حاجتوں سے بنا ہے، یعنی انسان کی حاجتیں جو ہیں وہ بے پناہ اور ان گنت حاجتیں ہیں اور ضروریات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کرامت یہ ہے کہ وہ اس بندے کی ضروریات کو پورا کرے اور اس کی حاجتوں کو برآوردہ کرے اور اس کو قبول کرے، ان کی حاجات کو۔ اللہ کی صفات میں کرامت، فضل اور بخشش شامل ہیں۔ یہ مناسب ہے کہ وہ ہمارے نیاز مند ہاتھ کو اپنی کرامت سے تھامے اور ہماری دل جوئی کرے۔ جتنا بلند روح ہوگی اتنی ہی بڑی اور اہم خواہشات ہوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں ہمیں سکھاتے ہیں کہ دوست کے دروازے پر کیسے دستک دی جائے اور کس توشے کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے۔ فرماتے ہیں پاک دل اور صحیح نیت کے ساتھ اللہ سے دعا کرو، فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِنِيَّاتٍ صادقہ وقلوب طاہرہ، یعنی نیت صادقہ کے ساتھ اور قلوب طاہرہ کے ساتھ وہ تمہیں روزہ اور قرآن کی تلاوت کی توفیق دے۔ اس کے ذریعے قلب طاہر ہو، نیت صادق ہو اور دعا کریں خدایا میرے دل میں قرآن کی محبت عطا فرما، میرے دل میں روزہ کی محبت، عشق عطا فرما۔ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اسے یہ جاننا چاہیے کہ کائنات میں صرف وہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور ہر مخلوق اس کی محتاج ہے۔ البتہ دعا کرتے وقت صرف اسی کی طرف توجہ ہونی چاہیے اور بیدار دل سے اس سے حاجت طلب کرنی چاہیے۔ جتنا دل تڑپے گا اتنی دعا کی قبولیت جلدی ہوگی۔ دعا کی قبولیت کے لیے وقت اور مقام بھی اہمیت رکھتے ہیں، جیسے سحر کے وقت، جمعہ کی راتوں میں یعنی شب جمعہ، سورج ڈھلنے کے قریب، رمضان المبارک کے مہینے میں، ہواؤں کے چلنے کے وقت، بارش کے وقت، اذان اور قرآن پڑھنے کے وقت، اسلام اور کفر کے درمیان جنگ کے وقت، زمین پر اللہ کی نشانیوں کے ظاہر ہونے کے وقت، مغرب اور عشاء کے درمیان، رات کے آخری حصے میں، افطار کے وقت، جمعہ کے آخری گھنٹے میں، طلوع فجر کے درمیان، غروب آفتاب کے وقت، جب سورج کا نصف حصہ باقی ہو، چہار شنبہ یعنی بدھ کے دن، ظہر اور عصر کے درمیان، شب قدر، شب نیمہ شعبان اور 25 ذی القعدہ اور دحو الارض کے پھیلنے کی رات، لیلۃ الرغائب، رجب کے پہلے جمعہ کی رات، مظلوم کا
خون بہنے کے وقت، اور چاند جو پہلے کا چاند ہے، اول کا چاند ہے، ہلال دیکھنے کے وقت، اور سجدے کی حالت میں، یہ تمام اوقات اور جگہیں یہ سب جو ہیں بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ مقامی طور پر بھی کچھ جگہیں دعا کی قبولیت کے لیے خاص ہیں، جیسے حائر حسینی، امام حسین علیہ السلام کے روضے کا ارد گرد کا علاقہ، جگہ کعبہ کے اندر، کعبہ کے باہر، سنہری نالے کے نیچے، پرنالہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اوپر جو ہے پرنالہ سونے کا، میزاب الرحمہ، اس کے نیچے مقام ابراہیم، حجر اسود مقام، یعنی مقام ابراہیم اور کعبہ کے دروازے کے درمیان، زمزم کے کنویں کے قریب، صفا اور مروہ، مشعر اور جمرات، یہ مقامات ہیں کہ جہاں یعنی دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے دعا میں توجہ، حضور قلب، گریہ و زاری، التجا اور التماس کے ساتھ ساتھ مخصوص وقت اور مقام کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دعا کرتے وقت 40 مومنین کو اپنے سے پہلے دعا کرنی چاہیے۔ اس صورت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن دعا میں اللہ سے کیا مانگا جائے؟ ہر شخص کی خواہشات مختلف ہوتی ہیں، کیونکہ ہر شخص کی سوچ اور شناخت مختلف ہوتی ہے۔ کسی کی خواہش گھر ہے، کسی کی بیوی اور بچوں تک محدود ہے، تو کسی کی دنیاوی عہدے اور منصب کی فکر ہوتی ہے، اور کوئی معرفت، کمال اور دینداری کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنی ہمت کو بلند رکھیں اور ہر حال میں محبوب اور معشوق کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی ہمیں دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، میرا اللہ رزق دے، مال دے، اولاد دے، شہرت حسنہ، اچھی شہرت دے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن سب سے بہترین دعا ہے خدایا تو مجھے اپنی معرفت، اپنے رسول کی معرفت، اپنی حجت کی معرفت عطا کر۔ مومنین مومنات اکثر زیارات پر آتے ہیں، قم جاتے ہیں، مشہد جاتے ہیں، کربلا، کاظمین، سامرہ، بغداد جاتے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی دعائیں مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بھی مانگنی چاہیے، منع نہیں ہے، لیکن بڑی دعا مانگنی چاہیے۔ پروردگار میں اس ولی الہی کے دروازے پر آیا ہوں، تو مجھے اس ولی کی کما حق ہو معرفت عطا فرما، اور ان کے حق کو پہچاننے کی ہمیں معرفت عطا فرما، اور تمام وسائل میں سے میرے وسیلے کو اپنی طرف قریب کر دے۔ تیسرا حصہ جو دعا کا ہے، اس میں ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے دست نیاز بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اور تمام وسائل میں سے میرے وسیلے کو اپنی طرف قریب کر دے۔ وسیلہ کا لفظ اس زبان میں بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے، جو ہر نیک اور شائستہ عمل کو شامل کرتا ہے اور ہر نمایاں صفت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، کیونکہ یہ سب اللہ کی قربت کا باعث ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، بہترین وسیلہ جس کے ذریعے بندے اللہ کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور اللہ کی راہ میں جہاد ہے، جو اسلام کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ دوسرے وسائل میں اخلاص کا جملہ لا الہ الا اللہ ہے، جو توحید کی فطرت ہے۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے، حج اور عمرہ، صلہ رحمی، اللہ کی راہ میں خفیہ اور ظاہر انفاق، انبیاء اور اللہ کے صالح بندوں کی شفاعت، یہ سب اللہ کی قربت کے وسائل ہیں۔ قرآن کریم اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور اللہ کی قربت کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تقوی، قربت کے لیے وسیلہ کا انتخاب اور اللہ کی راہ میں جہاد، یہ تینوں فلاح اور اللہ کی قربت کے لیے بہت مؤثر ذریعے ہیں۔ مقربین بارگاہ الہی سے توسل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا امام علیہ السلام سے کچھ مانگے یا کسی مسئلے کا حل طلب کرے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ انسان خود کو ان کے راستے پر ڈال دے اور ان کے پروگراموں کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے، اور اللہ کو ان کے مقام کے واسطے سے پکارے، تاکہ اللہ بھی
کے حق میں، یعنی اس انسان کے حق میں شفاعت کی اجازت دے۔ شیعہ اور اہل سنت کی متعدد روایات سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس معنی میں توسل کرنا کہ کسی مسئلے کے حل کے لیے مقربین کی طرف رجوع کیا جائے کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ ایک پسندیدہ عمل ہے، یعنی وسیلہ، یعنی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، یہ ایک بہترین عمل ہے۔ اگرچہ عمل صالح، تقوی اور ایثار کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کی راہ میں جہاد اور شہادت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وسیلہ اختیار کریں، ہم اللہ کی بارگاہ میں تقرب کے لیے کوئی ذریعہ اختیار کریں۔ تو ہم اسلام کے مجاہدین کی صفوں میں شامل ہو رہا اور دین کے دشمنوں کے خلاف جہاد کرنا قربت کے بہترین ذرائع میں سے ہے۔ ہم ان لمحوں کو نہیں بھول سکتے جب امام حسین علیہ السلام کے نام کے ساتھ گریہ کرتے ہوئے مجاہدین عزاداری کرتے ہیں اور آخر اپنے خون سے یہ اسلام کی راہ میں شجر اسلام کی آبیاری کرتے ہیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ مرحوم آیت اللہ مرعشی نجفی علی اللہ مقامہ نے وصیت کی تھی کہ ان کا رومال ان کے ساتھ دفن کیا جائے۔ وہ کہتے تھے جب میں امام حسین علیہ السلام کے لیے گریہ کرتا تھا تو اس رومال سے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اس راہ میں گریہ کریں، بکا کریں، امام حسین علیہ السلام کو یاد کریں، ان کی شہادت کو یاد کریں، ان کی تنہائی کو یاد کریں اس وقت کو جب سید الشہداء تنہا تھے اور کوئی نہیں رہ گیا تھا۔ عباس بھی چلے گئے، علی اکبر بھی چلے گئے، قاسم و اون و محمد بھی چلے گئے، کربلا کے لک و دک صحرا میں تنہا رہ گئے حسین۔ فنظر یمینا و شمالا، بس کبھی دائیں دیکھتے تھے اور کبھی بائیں نگاہ کرتے تھے اور کہتے تھے قوموا ایھا الکرام، اے شریفو